بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب حضرات کرام، میرا آج کا موضوع ہے بعثت کا مقصد۔ سامنے کرام، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بعثت کا مقصد قرآن میں اس طرح نازل فرمایا۔ پہلی جگہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دوسری جگہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تیسری جگہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، چوتھی جگہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پانچویں جگہ یا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ۔ تاریخ کے اوراق کا مفہوم ہے کہ جب بھی اس زمین پر لادینیت کا پرچار کیا گیا، ظلم و ستم کو رواج کیا گیا، انسانوں کی عبادت کرنے پر مجبور کیا گیا، فرعونیت کا نعرہ لگایا گیا، عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا گیا، بچیوں کو زنا محروم کیا گیا، معاشی نظام کو بگاڑا گیا، سستی انسانیت کو مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کی زمین پر اللہ ہی کے نظام کو تباہ کیا گیا۔ میرے عزیزوں، آج ان کا حال ہمارے پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے برا ہے، لیکن اس ڈوبے ہوئے معاشرے کے لیے اس وقت خالق حقیقی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کس لیے؟ صرف دینی رہنمائی کے لیے، صرف آخرت کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کی دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اخلاقی، تعلیمی، سماجی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا بعثت بین یدی الساعة بالسیف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ما بعث الله نبيا إلا رآه الله من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی اس لیے مبعوث فرمایا کہ اللہ اس سے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ صدر عالی مقام سامنے کرام، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین بعثت کے مقصد کو صرف اور صرف آخرت کی کامیابی کے لیے تصور کیا گیا، دینی تعلیم کو صرف اور صرف قبر و حشر کے لیے سمجھا گیا۔ بقول ایک شاعر تھے، دل کے بھگونے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے بھگونے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ لیکن آج ہم پر افسوس در افسوس، جس نور وحی کی تعلیم سے قوم و ملت کی تعمیر ہونی تھی، ملک کا معاشی نظام مضبوط ہونا تھا، غربت و افلاس کا خدباب ہونا تھا، نوجوان نسل نے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا تھا، عورتوں کی عزت کا ڈنکا بجنا تھا، معاشرے میں الفت کا سورج طلوع ہونا تھا، جس کی تعلیم سے ہم نے اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما پھرونا تھا، زبان کو سچ سے مؤثر کرنا تھا۔ آج اسی وحی کی تعلیم کو ہمارے تعلیمی، سماجی اور سیاسی اداروں میں پامال کیا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، آج ہم عزم کریں کہ ایک بار پھر سے تاریخ اسلامی کو دہرانا ہوگا۔ کرتا ہوں جو میں مدد سرائی تیرے در کی، صد شکر ہی مجھ کو گدائے تیرے در کی، کہا تھا کہ دیکھوں زمین پر کوئی جنت، اللہ نے راہ دکھائی مجھ کو تیرے در کی، کہا تھا کہ دیکھوں زمین پر کوئی جنت، اللہ نے راہ دکھائی مجھ کو تیرے در کی۔ والسلام۔